راہمیر اس وقت اپنے کمرے میں چکر لگا رہا تھا، کبھی یہاں سے وہاں تو کبھی وہاں سے یہاں۔ اسے چین نہیں مل رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یقیناً اس کی تائی نے کوئی ایسی عمل ضرور کیا ہوگا جو بات اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ سما جو کبھی بولتی نہیں تھی وہ آج بول اٹھی تھی، اور اشما سے ملے بغیر، اس کی سنے بغیر اسے چین نہیں مل رہا تھا۔ کم سے کم وہ اس کے پاس جا کر اس سے ساری بات جاننا چاہتا تھا، لیکن اس کے گھر کے سارے فرد شاید پتھر دل ہو گئے تھے۔ میں ایسے رک نہیں سکتا، مجھے کسی بھی طرح بات کرنی ہوگی اشما سے۔ اگر آج نہ گیا تو یقیناً وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گی۔ میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا۔ ادھر ادھر چکر لگاتے وہ اپنے آپ سے بول رہا تھا۔ گھڑی دیکھی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہ وقت تو نہیں تھا اس وقت اینیکسی میں جانے، لیکن اسے کرنا تھا۔ وہ اس فیملی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ کوریڈور خالی تھا، سب اپنے اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ گہرا سانس لیتے وہ سیال ولا سے باہر نکلا، اینیکسی کی طرف قدم اٹھائے۔ اینیکسی کی لائٹس آف تھی، یعنی اندر سب سو چکے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ سب سوئے نہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ جاگ رہا ہوگا۔ جو کچھ ہوا اس کے بعد کوئی سو نہیں پایا ہوگا۔ اسے اتنا تو پتا تھا کہ اشما کا کمرہ کون سا ہے۔ اب اسے اوپر چڑھنا تھا کسی بھی طرح، لیکن یہاں تو فلموں کی طرح پائپس بھی نہیں تھے۔ وہ سر اوپر کمرے کی کھڑکی کو دیکھ رہا تھا کہ کیسے جائے کہ کمرہ کی لائٹ آن ہوئی تھی۔ راہمیر کا سانس ایک پل کے لیے رکا تھا، نہ جانے اگر اشما ہوئی تو کیسا ری ایکشن دے گی۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کھڑکی کا دروازہ کھلا اور اس کی سوچ کے مطابق اشما ہی تھی جو کھڑکی پر آئی تھی۔ اس نے سر جھکا کر غصے سے راہمیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں کی بات وہ بنا بولے ہی سمجھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں واضح شکوہ تھا۔ راہمیر نے سر جھکا لیا، وہ کھڑکی سے ہٹ گئی۔ کچھ دیر بعد نیچے اینیکسی کا مین دروازہ کھلا اور اشما باہر آئی۔ راہمیر نے اسے دیکھا جو اس وقت ہلکے نیلے رنگ کے کرتے میں تھی، ساتھ ہم رنگ پیجامہ تھا۔ بالوں کو پونی میں قید کیے وہ راہمیر کو اس چاندنی میں چاند کا حصہ ہی لگ رہی تھی، اور اوپر سے اس کا تپا تپا چہرہ بے حد حسین لگ رہا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ نہ آتے اب بھی، وہ آتے ہی دانتوں کو پیستے بولی تھی۔ سوری خبردار جو میرا نام لیا، مر گئی اشما تمہارے لیے۔ اشما نے اس کی بات کاٹتے کہا۔ کیا اول فول بول رہی ہو؟ بکواس نہ کیا کرو۔ راہمیر نے غصے سے ٹوکا اسے۔ کیوں آئے ہو؟ وجہ بتاؤ۔ تمہیں کس نے دیکھا نہیں؟ مجھے تو لگا تھا سیال ولا کی سب عورتوں کی خواب کی آنکھیں ہیں، انہیں اپنا بیٹا نکلتے ہوئے نظر نہیں آیا۔ اشما مسلسل اس پر طنز کے تیر چھوڑ رہی تھی۔ غصہ جو تھی، اب اس فرسٹریشن کو نکالنا بھی تو تھا۔ لسن یار، بیٹھ کر بات کریں۔ اس کی طرف قدم اٹھاتے نرمی سے کہا۔ پلیز اشما یار، میرا کیا قصور ہے؟ اس کو پلٹ کر جانے پر راہمیر نے بے بسی سے بولا۔ تو میری آپی کا کیا قصور تھا؟ ہاں، ساری پارٹی کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیا۔ ہمیں کیا شوق چڑھا تھا تمہارے اس عالیشان ولا میں قدم رکھنے کا؟ بولو۔ وہ پلٹ کر راہمیر کے مقابل آتی نیچی آواز میں غصے سے بول رہی تھی۔ پلیز اشما، میں جانتا ہوں جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میرا کیا قصور ہے یار؟ مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہی ہو ایشو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے بے بسی سے بول رہا تھا۔ اس لڑکی سے اسے محبت نہ ہوتی تو یقیناً وہ اب تک اپنے گھر والوں کی لائن پر نکل چکا ہوتا۔ راہمیر، میری آپی کے لیے ایسا کون سا لفظ تھا جو ادا نہیں کیا؟ تائی جان نے ایسی کون سی کسر رہ گئی تھی جو انہوں نے چھوڑی ہو؟ سب کے سامنے کیا کیا کہا؟ تم نے کچھ نہیں کہا۔ تائی جان چپ رہے، چاچو نہیں بولے، اور نواب بھائی جس کی تعریفیں کرتے میری ماں تھکتی نہیں، اس نے میری بہن کی عزت کی دھچیاں اڑا دی۔ سب کے سامنے روتے ہوئے وہ مسلسل اپنا اندر کا غبار نکال رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری یار، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے بولا تھا۔ اسے برا لگ رہا تھا۔ راہمیر، ہم نے کیا بگاڑا ہے بتا دو۔ آج تک امی بابا کو برا بھلا کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے پسند کی شادی کی۔ کیا پسند کی شادی کرنا گناہ ہے؟ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وہ سوال کیا تھا۔ نہیں اشما میری جان، کوئی برائی نہیں پسند کی شادی میں۔ یار ایسے رو تو نہ تم،
مجھے بہت برا لگ رہا ہے، اس کے مسلسل بہتے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ راہمیر نے اس کے گرد اپنے بازو کر دیے تھے۔ وہ اسے صرف بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ دونوں بھول گئے تھے کہ ایسے ان کو کسی نے دیکھ لیا تو کیا طوفان برپا ہوگا۔ ان کی کیا کیفیت ہے یہ کوئی نہیں جانے گا، بس ان کی ذات پر داغ لگانے میں دیر نہیں کرے گا۔ چپ کرو یار، میں آیا تو ہوں تمہارے پاس، تمہارے ساتھ ہوں میں، اس کے چہرے کو مقابل کرتے یقین دلایا تھا۔ تم اب بھی نہ آتے نا راہمیر؟ تو خدا قسم میں نے تم سے ساری زندگی بات نہیں کرنی تھی۔ اپنے آپ کو نارمل کرتے راہمیر کو اپنے ارادے بھی بتائے۔ اللہ سے ڈرو، سب کو میں ہی معصوم ملا ہوں ظلم ڈھانے کے لیے۔ کیسی تمہاری زبان نہیں لڑکھڑائی ذرا بھی؟ یہ بولتے ہوئے اس کو مصنوعی غصے سے دیکھتے شرم دلانی چاہی تھی۔ ہاں تم کہاں سے معصوم؟ تم تو راہول شاہول ہو، ہلکی مسکراہٹ سے پوچھا۔ شکر تو مسکرائی، جان نکال دی تھی تمہارے ریاکشن نے، ایسا لگا تھا آج تمہیں کیا؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ڈرنے والے انداز میں کہا۔ او اتنے تم رہ گئے؟ اس کے کندھے پر ہٹ کیا۔ ایکٹنگ جو کر رہا تھا اشما، تبھی سیماب کی ٹھہری ہوئی سنجیدہ آواز نے دونوں کو چونکایا۔ اشما نے پلٹ کر دیکھا تو سیماب کو دروازے میں کھڑا پایا۔ آپ ہی وہ راہمیر؟ اندر آ جاؤ اشما، رات کافی ہو گئی ہے، صبح یونیورسٹی جانا ہے تم نے، ایسے اکیلے باہر کیوں کھڑی ہوں؟ سیماب نے سنجیدگی سے اشما کو کہا۔ وہ راہمیر کی بالکل اگنور کر گئی تھی، جیسے ہے ہی نہیں۔ آپ ہی راہمیر؟ سیماب کے اس عمل سے شاکڈ ہوا تھا۔ آپ ہی راہمیر؟ اندر آ جاؤ اشما، ابھی کسی سیال ولا کے کسی فرد نے تمہیں دیکھ لیا تو پھر ہمارے اوروں پر ناچنے کے لیے چلے آئیں گے۔ اندر کی طرف قدم لیتے ایک دفعہ پھر اشما سے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم فکر نہ کرو، غصے میں ہے، پریشان ہے، میں بات کرتی ہوں صبح ان سے، اشما نے راہمیر کے پریشان چہرے کو دیکھتے کہا۔ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں رنج تھا اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی تھی۔ اللہ حافظ، سو جاؤ جا کر، سیال ولا کی طرف قدم اٹھاتے جواب دیا اور تیز تیز اس کی طرف چل دیا۔ پیچھے اشما نے پریشانی سے اس کی پشت کو گھورا۔ یہاں سے ماب راہمیر کے ساتھ زیادتی کر دی تھی، وہ کم سے کم مخلص تو تھا ان کے ساتھ۔ اس کے کمرے میں اس وقت گہری خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو کسی طوفان سے پہلے ہو، اور جب طوفان آئے تو سب کچھ لپیٹ کر لے جائے۔ یہ تمہارے آداب مینرز زیادہ کروانے کے لیے تھا، سیال ولا جس کا گھمنڈ ہے یہاں کے ہر واسی کو، ایک دن ایسا ہلے گا کہ یہ اکڑی گردنیں بنا تھپڑ کے پٹک پٹک جھکیں گی۔ کوئی سو سے اوپر تھا کہ اسے اس کے الفاظ کانوں سمیت پورے کمرے میں گونجتے محسوس ہوئے۔ اب تو اس کے الفاظ اسے رٹ گئے تھے، اور اتنی ہی دفعہ اسے وہ تھپڑ جو سیماب نے بھری محفل میں مارا تھا وہ اپنے گال پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا اشتعال اندر ابال لے رہا تھا۔ نواب سیال نام ہے میرا، اتنی جرت کہ تم مجھے مارو، مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ، میں تمہیں ایسا جواب دوں گا، اس کا ایسا تماچا ماروں گا جس کے کربناک داغ تمہارے روح پر لگیں گے۔ کبھی نہیں بھولے دوں گا تمہیں کہ تم نے نواب سیال پر ہاتھ اٹھا کر کیا گناہ کر دیا۔ اس آتش حیولے سے مخاطب ہوتے وہ آگ ببولا ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کا جنون تھا اور اندر ایسا طوفان مچا ہوا تھا کہ سکون کئی میلوں دور جا بیٹھا تھا۔ تم آج ہاسپٹل جاؤ گی؟ سیماب کو اوور آل کے ساتھ نیچے آتے دیکھ کر نادیہ نے پوچھا۔ جی، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے، روز جاتی ہوں، کرسی کھینچ کر بیٹھتے کہا تھا۔ سیمی بیٹا آج تم چھٹی کر لو، نادیہ نے اس کے سامنے ناشتہ رکھتے کہا۔ کیوں امی، سب ٹھیک ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ رات کو میڈیسن لی تھی؟ فکر مندی سے انہیں دیکھتے کئی سوال کیے تھے۔ سب ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، وہ میں سوچ رہی تھی کہ تم اپنی تائی جان سے معافی مانگ لیتی، نادیہ جمیل نے ڈرتے ڈرتے بات کہی تھی۔ جی، بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا جو اتنا ہونے کے بعد بھی امید کر رہی تھی کہ اب ٹھیک ہو سکتا تھا۔ شام میں ملتے ہیں، دوائی وقت پر لے لیجیے گا، ناشتے سے ہاتھ ہٹا دیں، سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو، نادیہ نے اسے روکا۔ بھوک نہیں امی، بریک ٹائم میں کچھ کھا لوں گی، اللہ حافظ، دروازے کی طرف بڑھتے اسی نرمی سے جواب دیا، لیکن سنجیدگی تھی۔ نادیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا، جس کا مزاج اور خود داری بالکل اس کے باپ جیسی تھی۔ سیماب نے دروازہ کھولا تو سامنے دل جان کو کھڑا پایا، جو دروازہ نوک کرنے ہی لگا تھا۔ او ہائے دل جان! سامنے اسی رات والی آتش بنی لڑکی کو پاتے وہ نروس ہو گیا اور ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔
ایکسکیوز می، اس کے ہاتھ کو اگنور کرتی وہ سائڈ سے نکلی تھی۔ ہے لسن، بات تو سنے، دل جان اس کے پیچھے ہوتے بولا تھا۔ پیچھے سے آواز نہیں دیتے، اور اگر میرے قدم آپ سے دور ہو گئے ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ میں بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں۔ اپنے قدم روکتے سپاٹ چہرے سے اسے جواب دیا تھا۔ مگر میرے قدم خود بخود آپ کی طرف بڑھ گئے۔ آپ کسے قصوروار ٹھہراؤ، میرے پاس تو ثبوت بھی نہیں، کندھے اچکاتے معصومیت سے جواب دیا۔ سماب نے جواب نہ دیا اور تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھولا کہ نظر سیال ولا کی طرف ایسے ہی اٹھ گئی، اور جسے دیکھا وہ اس کے اندر تک تپش برپا کر گیا تھا۔ نواب اپنی بالکونی پہ کھڑا سپاٹ نظروں سے اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ سماب نے سر جھٹکا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر ہیں، واپس کب آئیں گی؟ ایسے پوچھا جیسے بڑی اچھی دوستی ہو۔ ایک نمبر کا ڈھیٹ انسان لگا سماب کو اس وقت وہ۔ آپ اتنا فرینک کس خوشی میں ہو رہے ہیں؟ گاڑی سٹارٹ کرتے اس کی طرف رخ کرتے پوچھا۔ دل جان، ایڈوکیٹ دل جان سیال، اس ناچیز کا تعارف۔ آپ سے فرینک نہیں ہو رہے، آپ سے فرینک ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھتے فلمانہ انداز میں جواب دیا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس تعارف سنتے ہی سماب کا چہرہ بے حد سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس کی موڈ خرابی پر نہ چاہتے ہوئے بھی دل جان دور ہو گیا تھا، اور وہ زن سے گاڑی گیٹ سے نکالتی لے گئی۔ گاڑی تو بڑی کمال کی گھمائی ہے، دل جان نے اس کی گاڑی گھما کر گیٹ سے باہر لے جانے پر تعریف کی تھی۔ اب اندر کیا جانا؟ ہاں کی رونق تو خود قدم دور لے گئی۔ انیکسی کو ایک نظر دیکھتے کہا اور اپنے قدم واپس سیال ولا کی طرف اٹھا لیے۔ ساری رات وہ اس کو سوچتا رہا، اس کا چہرہ، اس کا رنگ، وہ اس کا انداز کتنا یونیک تھا۔ اب تک کی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ وہ باہر گزار آیا تھا۔ اتنی کشش اسے کسی لڑکی میں نہیں لگی تھی جتنی اس وقت وہ اس لڑکی میں محسوس کر رہا تھا، اور صبح ہوتی ہی وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے ایک دفعہ پھر دیکھنے کی غرض سے انیکسی کی طرف بڑھا تھا۔ اسے کوئی فکر نہیں تھی کل رات کیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر سماب، آپ ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر ہارون نے اس کے ٹیبل پر ٹیپ کرتے پوچھا تھا۔ وہ جو سر ٹیبل پر رکھے بیٹھی تھی، اس کی آواز پر سر اٹھایا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ بس ابھی سرجری سے فارغ ہوئی تھی تو بس کیفے آ گئی، اپنی آنکھوں کو مسلتے جواب دیا۔ ساری رات جگراتا کیا کیسے لال ہوئی ہے آنکھیں؟ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہنستے کہا۔ نہیں بس ایک کیس رات کو ریڈ کر رہی تھی، اسی نے بس لیٹ نائٹ جگایا ہے۔ آپ سنائیں، ابھی ڈیوٹی تھی آپ کی؟ ہلکی مسکان سے پوچھا۔ آج بہت ٹف روٹین ملی ہے، صبح سے ڈیوٹی پر ہوں، شام 7 بجے تک رک رہا ہوں میں، ڈاکٹر ہارون نے جواب دیا۔ آج آپ کو بھی رگڑا گیا ہے؟ مجھے لگا شاید میں ہی رگڑی گئی ہوں۔ اس کی ڈیوٹی کا سن کر وہ ہلکے سے مذاق سے بولی تھی۔ کیا آج آپ کی بھی جاب سخت کر دی؟ اس کی ٹیون میں پوچھا تھا۔ صبح سے دوسری سرجری کر چکی ہوں، آج میں بھی شام 6 بجے تک ہوں۔ کارڈیالوجی میں ریگولر ڈیوٹی ہے، اور جب تک نائٹ شفٹ میں سرجن رائبہ نہیں آ جاتی مجھے رکنا پڑے گا، پھر چاہے رات کے 10 کیوں نہ بج جائے۔ اپنی گردن پر دباتے وہ اپنا ٹف شیڈول بتا رہی تھی۔ یہ زیادتی ہے آپ کے ساتھ، آپ نے کچھ کہا نہیں؟ ڈاکٹر ہارون نے افسوس کہا تھا۔ ڈاکٹر لائبہ بتا رہی تھی کہ کل اس ہاسپٹل کا اونر آ رہا ہے، اس کو رپورٹس کرنی ہیں، اور وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، اس کے رولز کے مطابق سب کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر میں نے بحث نہیں کی، تھکے ہوئے لہجے میں ساری تفصیل دی۔ بیڈ ٹو ہیئر، پھر بات کرتے ہیں، میری ڈیوٹی ہے، اور کوئی میڈیسن لے لیں، آپ کی حالت آپ کو شام تک صحیح سے ٹکنے دینے والی نہیں لگ رہی ہے۔ پانی کا گلاس اس کی طرف کرتے تجویز پیش کی۔ سما بس ہلکا سا مسکرا دی۔ جی ڈاکٹر لائبہ، کل سے میں اس ہاسپٹل پہ دیکھوں گا، اچھے سے چارج سنبھالوں گا۔ آپ نے ان کی ڈیوٹی سخت کی ہے؟ اپنے سامنے کھڑی ڈاکٹر لائبہ کو دیکھتے سوال کیا۔ جی سر، میں نے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دی ہے، اور ان کے بعد جن کی ڈیوٹی ہے انہیں لیٹ آنے کو کہا ہے۔ ڈاکٹر لائبہ نے پوری بات بتائی تھی۔ گڈ، کل صبح انہیں 5 بجے بلائیں گی، آپ ساری سرجریز ان کے حوالے کریں، دوسرے ڈپارٹمنٹس میں بھی کام لگوائیں، جتنی ٹف روٹین دے سکتی ہو دو۔ سنجیدگی سے ڈاکٹر لائبہ کو ساری بات سنا دی تھی۔ جی سر، لیکن سر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر لائبہ نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ کتنا کہا جا رہا ہے اتنا کریں، کوئی
एक्स्ट्रा और फजूल सवाल नहीं, बाहर गाड़ी खड़ी है, जाएं, सख्ती से इसे टोका था। डॉक्टर लाइबा सर हिलाती खामोशी से बाहर चली गई। मिस इमाम अब अपने बुरे दिन गिनने शुरू कर दें, इसके हेवले से मुखातिब होते नफरत से कहा था। भाभी क्या करेंगी अब आप, इतनी बदतमीज़ी की ना इस लड़की ने कल रात। राबिया सियाल मुंह में बादाम डालती नफरत से बोली थी। मैं सिर्फ हामिद जी की वजह से खामोश हूँ राबिया, वरना मैं इस छटांग भर की लड़की को ऐसा जवाब दूँ, ऐसा मज़ा चुकाऊँ कि वो याद रखेगी कि इसने किससे पंगा लिया है। बादाम को सख्ती से दांतों में पीसते नफरत से कहा, जैसे बादाम ना हो, वो सीमाब हो जो इनके दांतों के बीच पिसी हो। भाभी आपको किसने कहा कि हामिद भाई को कुछ बताएं? आप बिना बताए भी बहुत कुछ कर सकती हैं, अगर आप करना चाहें। अपने गाल पर झूलती आवारा लट को उंगली पर लपेटते चालाकी से कहा था। जैसे कि क्या मतलब तुम्हारा? अंजुम सियाल ने नासमझी से इन्हें देखा। भाभी आप चाहती नहीं कि नादिया और इसकी बेटियां इस सियाल विला से बाहर निकल जाएं? आगे होते अंजुम सियाल की तरफ राजदाराना अंदाज में पूछा। बिल्कुल चाहती हूँ, अंजुम सियाल ने जवाब दिया था। तो दिमाग लड़ाएं, फंसाएं किसी एक लड़की को किसी इल्ज़ाम में और ऐसा जाल बुने कि हामिद भाई भी कुछ ना कर सकें और इस विला से इनके कदम भी निकल जाएं। सुकून से शातिराना मुस्कुराहट होठों पर सजाए मशवरा दिया था। बात तो तुम्हारी मैं समझ गई, लेकिन अगर सच बाहर निकल गया फिर? राबिया सियाल के तरफ देखते कहा था। भाभी मैंने कहा कि जाल अच्छा और पक्का बुनिएगा, ऐसे कैसे बात बाहर निकल आएगी मैं बताऊंगी, या आप अक्ल से काम लीजिएगा। बस अपने नाखूनों को देखते इसी अदा से जवाब दिया। मैं समझ गई, अब इस नादिया और इसकी बेटियों को ऐसा जवाब दूंगी कि याद रखेंगी। आखिर ऐसा सियाल विला से निकलवाऊंगी कि मुड़ कर नहीं आएगी। अपने दिमाग में प्लान बनाते मक्कारी से अंजुम सियाल ने कहा। इनका दिमाग सोच चुका था कि इन्हें क्या करना था। डॉक्टर सिमाम आज ओनर ने आना है, काइंडली आप अपनी ड्यूटी ख़त्म करके 12 बजे मीटिंग हॉल में पहुंच जाइएगा। डॉक्टर लाइबा में इसका दरवाज़ा खोलते फटाफट कहा था। डॉक्टर लाइबा ने इसका दरवाज़ा खोलते फटाफट कहा था। वो जो अभी आई थी सर्जरी करके कि डॉक्टर लाइबा की बात पर झटके से सर उठाया था। डॉक्टर लाइबा मैं कल सुबह की ड्यूटी दे रही हूँ, अब 8 बज रहे हैं, मुझे अब घर जाना है। मैं कैसे 12 बजे तक ड्यूटी दूंगी और मीटिंग अटेंड करूंगी? सिमाग दुखते सर से बोली थी। इसे बस हैरानी हो रही थी डॉक्टर लाइबा पर, जो 2 दिनों से इसका जीना महाल कर रही थी। डॉक्टर सिमाग आपकी स्पेशलाइजेशन का लास्ट मंथ चल रहा है, बेहतर होगा बहस ना करे, वरना जानती हैं इसके नुकसान। जो काम दिया जा रहा है करती जाएं। सर्द वार्निंग के अंदाज में कहती वो बिना एक लफ्ज़ भी सिमाब से सुने बाहर चली गई, जबकि सिमाब बस देखती रह गई। इसको शदीद गुस्सा आ रहा था। इसने सर टेबल पर रखा था। कौन है ये बदतमीज़ ओनर? दिल कर रहा है वो सामने आए और सर्जरी के सारे टूल इसके अंदर डाल दूँ। जलील इंसान अपने दिमाग में इस ओनर का तसव्वुर करते वो गुस्से से बोल रही थी। आंखें के पप्पू सूजे हुए थे रत जगह की वजह से, लेकिन सिर्फ अपनी फैमिली की खातिर वो इस टफ ड्यूटी को सर अंजाम दे रही थी। ब्रो किधर जा रहे हैं आप आज? दिल जान कमरे में आता नवाब को तैयार होते देखते बोला था। हॉस्पिटल, एक संजीदा सा जवाब दिया। मैं भी चलता हूँ, मेरा भी मूड चेंज हो जाएगा ज़रा। ड्रेसिंग के सामने आते नवाब का परफ्यूम उठाते कहा। रखो नीचे रखो, अपना परफ्यूम इस्तेमाल करो जाकर, मेरे कमरे में तुम बहुत इस्तेमाल करते हो। नवाब ने इसको सख्ती से मना किया था। क्या यार, अच्छा मैं चलता हूँ, 2 मिनट में तैयार होकर आया मैं। बिना नवाब की सुने वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। नवाब ने अपना आँख शीशे में देखा इसे, फिर वो थप्पड़ और इसके अल्फाज अपने इर्द गिर्द गूंजते महसूस हुए। मिस सिमाब सियाल तैयार हो जाओ, अब सामने से तुम्हें बर्बाद करूँगा। जिस तरह तुमने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाने की गलती की थी ना, अब मैं इस गलती को सुधारूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। कोना शाम ने कहाँ से अपने अक्स को देखते कहा, लेकिन अपने अक्स को वो कहाँ देख रहा था? वो तो इसके अक्स को शीशे में देख रहा था, नफरत से।
میں ہاسپٹل جا رہا ہوں موم، نواب نے انجم سیال کو مخاطب کیا تھا۔ اچھا خیر سے جاؤ، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ کتنا حسین لگ رہا تھا ان کا بیٹا۔ چلے بھائی، تبھی دل جان سیڑھیاں اترتا تیزی سے اس کی طرف آیا تھا۔ نواب نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا، جس کا حلیہ کچھ یوں تھا: بلیک ٹی شرٹ جس پر بلیک کوٹ تھا، نیچے وائٹ جینز اور ساتھ بلیک شوز، بالوں کو جیل سے سیٹ کیا گیا تھا، ہاتھ میں واش تھی، چہرہ ہمیشہ کی طرح خوبرو لگ رہا تھا۔ مختصراً دل جان صاحب پورے تیار شیار ہو کر ہاسپٹل جانے کے لیے تیار تھے۔ آپ کہیں نہیں جا رہے؟ نواب نے اسے سکون سے انکار کیا۔ کیوں موم، دیکھو انہیں۔ وہ تو نواب کی بات پر شاکڈ ہوتا انجم سیال کو گھسیٹ چکا تھا۔ اتنی تیاری یہ سننے کے لیے تو نہیں کی تھی۔ نواب، کیا مسئلہ ہے بیٹا؟ لے جاؤ، انجم سیال نے نواب سے کہا۔ مام، آپ کا یہ لاڈلا ایک نمبر کا فلرٹی ہے۔ اس نے ہاسپٹل کی کسی ڈاکٹر اور کسی حسین لڑکی کو نہیں چھوڑنا، اسے گھر ہی بٹھائیں تو بہتر ہے۔ نواب نے اس کی پول اپنی موم کے سامنے کھولتے کہا کہ دل جان تو اپنی جگہ سٹپٹا گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انجم سیال کی شاکڈ آواز ابھری تھی۔ نواب نے گلاسز لگائے اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب اسے علم تھا کہ اس کی موم کسی صورت اسے نہیں جانے دے گی۔ کم آن موم، آپ بھائی پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں ایسا نہیں ہے ہوں یار۔ دل جان انجم سیال کو اپنی صفائی پیش کرنے لگا اور تب تک نواب جا چکا تھا۔ مجھے نواب پر یقین ہے، ایسے ہی نہیں بولا اس نے کچھ، تم اپنی وکالت پر دھیان دو۔ بہت چھٹیاں گزار لیں، انجم سیال نے اس کا کان مروڑتے حکم دیا، جس پر وہ اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گیا۔ کتنا اچھا موقع تھا اس کے پاس سمام سے ملنے کا، اس سے بات کرنے کا۔ کل سے وہ نہیں دکھی تھی اور صبح ہی اس نے ساری انفارمیشن اس کی نکالی تھی، اور اب اس کے پاس کتنا اچھا موقع تھا ملنے کا، لیکن اس کے بھائی نے سارا کام ہی خراب کر دیا۔ اتنی ٹینشن سے تیار ہوا تھا کہ وہ اس کی لک سے امپریس ہوگی، لیکن کیا فائدہ اب؟ اتنے ٹشن سے تیار ہوا تھا کہ وہ اس کی لک سے امپریس ہوگی، لیکن کیا فائدہ اب؟ سیما، آپ اونر آ گئے ہیں میٹنگ ہال میں، پہنچو فوراً۔ ڈاکٹر لائبہ کا واپس میسج اسے اس وقت انتہائی زہر لگا تھا۔ ابھی 11:30 ہوئے تھے۔ اس کے پاس کم سے کم آدھا گھنٹہ تھا کچھ کھانے کو، کہ وہ کل شام کی بھوکی تھی۔ چلو دیکھ لیتے ہیں یہ اونر کون ہے، شاید اسے رحم آ جائے اور میں گھر جا سکوں۔ موبائل پاکٹ میں ڈالتے وہ شدید سر درد کے ساتھ وہ اپنے کیبن سے نکلتی باہر میٹنگ ہال کی طرف بڑھی تھی۔ میٹنگ ہال کا دروازہ کھولتے وہ اندر بڑھی تو اسے ایک بھی ڈاکٹر نظر نہیں آیا۔ کافی عجیب بات تھی۔ وہ اس نے ڈاکٹرس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، پھر ٹیبل کے پاس آئی جس کے دونوں اطراف لمبی کرسی کی لائن تھی۔ وہ ابھی اس شش و پنج میں تھی کہ اسے آخری کرسی پر کوئی بیٹھا نظر آیا۔ کرسی کا رخ LED کی طرف تھا اور کسی کا گھٹنا اسے نظر آ رہا تھا جیسے کوئی بیٹھا ہو۔ ویلکم دی گریٹ ہارٹ سرجن ڈاکٹر سیماب سیال۔ تبھی اس شخص کی بھاری روبدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ سیماب نے ناسمجھی سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ اسے کوئی شوق نہیں تھا ایسا تعارف سننے کا، لیکن جب اس نے کرسی گھمائی اور چہرہ سیماب کی نگاہوں کے سامنے آیا تو اس کی آنکھیں دماغ دونوں پوری حیرت سے کھل گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نواب سیال تھا، وہ اونر تھا اس ہاسپٹل کا۔ اس کی اتنی دہشت پھیلائی ہوئی تھی پورے ہاسپٹل میں، یعنی وہ جاب بھی اسی کے ہاسپٹل میں کر رہی تھی۔ تم اس کے لب بس اتنی ہی حرکت کر سکیں، آپ کہہ کر بات کریں۔ اس وقت آپ اونر آف دی ہیلتھ ہاسپٹل سے بات کر رہی ہیں۔ پورے روب سے اس کو اپنی حیثیت ظاہر کروائی۔ اوہ، تو اونر کیا ایک ایک کر کے ہر ڈاکٹر سے میٹنگ کرتے ہیں؟ اپنے لبوں کو بھیجتے کہا۔ یہ تو خاص آپ کے لیے تھا۔ دی گریٹ سیماب سیال، اپنے پاؤں کو ہلاتے جواب دیا گیا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھیں جیسے اسکینر تھیں۔ مائی سیلف ڈاکٹر سیماب جمیل سیال میری اوقات سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کی ناک سی سیدھ میں کرسی پر بیٹھتے سرد لہجے میں جواب دیا تھا۔ میں نے بیٹھنے کو تو نہیں کہا، اس کو یوں بنا اجازت بیٹھتے وہ اپنا اشتعال قابو کرتے کہا تھا۔ اب بھی وہ ڈری یا سہمی نہیں تھی، کم سے کم اونر کا جان کر اس کے چہرے پر ڈر دیکھنا چاہتا تھا۔
معاف کیجیے گا، آپ کے آنر میں اپنی ٹانگیں نہیں دکھا سکتی، آپ کام کی بات کریں۔ اسی سپاٹ انداز میں ٹکا سا جواب دیا۔ اس کی ہٹ دھرمی پر نواب کا غصہ شوٹ کر چکا تھا، اب شاید وہ ضبط کر نہ پاتا۔ اپنی کرسی سے اٹھا، وہ اس تک تن فن کرتا پہنچا اور اس کی بازو کو پکڑ کر جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ اس اچانک آفتاب پر پوری طرح ہل چکی تھی۔ اس کی گرفت اس کی بازو پر انتہائی سخت تھی کہ آنکھوں میں پانی آ گیا۔ کس بات کا غرور ہے؟ کیا ہو تم؟ ایک معمولی ڈاکٹر؟ تم جیسے 10 ایسے سرجنز میں اپنے کمرے کے سویپر کے طور پر رکھ لوں۔ کس بات کا اتنا غرور ہے؟ اس کے بازو کو دبوچتے غصے سے اس کے چہرے پر غرایا۔ مجھ میں پہلے غرور تھا جو آپ نے توڑ دیا مسٹر نواب سیال، اب تو خودداری ہے جسے آپ مردوں میں انا کہتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا، اس کا تکلیف دینا اسے بے حد تکلیف دے رہا تھا۔ تم مجھ سے الجھی ہو سیماب، میں تمہیں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اس کے جبڑے کو پکڑتے تیش میں جواب دیا تھا۔ سیماب نے نگاہیں اس سے نہیں ہٹائی تھی، آنسوں کی لہر اس کی آنکھوں سے بہہ نکلی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جسے اس کی ماں بے حد پسند کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ سیماب کا ہمسفر بنے۔ یہ شخص اس کا ہمسفر بنتا جو اسے لمحہ لمحہ تکلیف میں گزارنے کی ٹھان چکا تھا۔ وہ بھی جیسے اس کی آنسوں سے بھری نگاہوں میں خود کو قید محسوس کر رہا تھا، چاہ رہا تھا کہ اسے دور کرے، دھتکار دے، برا طرح سے پیش آئے، جو بھی تکلیف دے جا سکتی تھی دے دو، لیکن نہ اس سے دور ہوا جا رہا تھا، نہ اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹائی جا رہی تھی۔ وہ شاید مزید اپنے غصے کو نکالتا اگر مقابل کی آنکھیں بند نہ ہوتی۔ اس کے ماتھے پر پڑے بل ڈھیلے ہوئے، جب سیماب کا وجود اسے ڈھیلا محسوس ہوا، اس نے بازو چھوڑا کہ وہ بے دم ہوئی۔ نواب نے اس کو فوراً اپنے بازو میں سنبھالا۔ اس نے اس کی نبض چیک کی جو انتہائی ہلکی تھی اور چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ نواب نے اسے بازو میں بھرا۔ اس وقت وہ کوئی اونر نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، کوئی بدلہ نہیں تھا۔ اس کے سر پر چڑھا اس وقت وہ ایک ڈاکٹر تھا جس کے بازو میں ایک پیشنٹ تھا جس کے دل کی دھڑکن بالکل سلو تھی، آخر چہرے کا رنگ بھی زرد تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اسے تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے احتیاط سے اپنے بازو میں لیے وہ میٹنگ ہال سے باہر نکلا تھا اور ساتھ والے ایمرجنسی روم میں اسے لے آیا تھا۔ وہ خود ڈاکٹر تھا، اسے علم تھا کہ کیا کرنا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے وہ کسی اور ڈاکٹر کو کیا آواز دیتا۔ جلدی سے وہ اس کو ہوش میں لانے کے لیے محنت کرنے لگا، جو بھی کرنا تھا وہ کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ لگا تھا اسے اس کی ہارٹ بیٹ معمول پر لانے پر اور اس کا بی پی نارمل کرنے میں۔ اس کے معدے میں ایک بھی پیس کھانے کا شو نہیں ہو رہا تھا اور رپورٹس بتا رہی تھی کہ وہ کل کی بھوکی تھی۔ ایک پل کو افسوس تو ہوا کہ وہ کس حال میں، کیونکہ وہ اس وقت وہ ڈاکٹر بن کر سوچ رہا تھا، لیکن اگلے پل اس کے نارمل ہونے پر اس کا دماغ ایسا ہی انتقام سے بھر گیا تھا۔ تمہیں صحیح رہنا چاہیے، کیونکہ مجھے تم سے اپنے چہرے پر لگے تھپڑ کا بدلہ لینا ہے۔ اسی لیے بند آنکھوں پر انگلی پھیرتے کہا تھا، اور اس کے اٹھتے سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل جانا چاہتا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے آسان سمجھ لے۔ کیسے یاد کیا انجم صاحبہ؟ موبائل کے اسپیکر پر کسی مرد کی شوق آواز گونجی تھی۔ نبیل صاحب، یاد تو آپ کو بہت کام کے لیے کیا ہے، امید ہے کہ کام میرا آپ کر دیں گے، بڑے انداز سے جواب دیا۔ آپ حکم کریں انجم صاحبہ، آپ کا کام بھلا کیسے نہ کریں گے؟ آگے بھی شاید کوئی دل پھینک انسان ہی تھا جو لٹ جا رہا تھا۔ تو بس شام تک آپ کو میسج ریسیو ہوگا، آپ کو بس اس پر عمل کرنا ہے اور دھیان سے۔ میرا نام نہیں آنا چاہیے، انجم سیال نے اسے صاف کہا۔ نہیں فکر نہ کریں، آپ سمجھیں، آپ نے کہا اور کام ہو گیا۔ نبیل نے آگے سے شیریں لہجے میں جواب دیا۔ ویسے یہ بتائیں ہمیں کیا ملے گا؟ مقابل کا لہجہ شیطانیت بھرا تھا۔ نبیل صاحب، آپ کو جتنی رقم چاہیے مل جائے گی، انجم سیال نے اس کی فطرت کے مطابق بات کی تھی۔ وہ تو ہے، لیکن کچھ دل خوش کرنے کا بھی سوچے۔ پھر سے مکروہ لہجے میں ڈیمانڈ کی۔
جو کام آپ کو دے رہی ہوں نا، اس نے آپ کا دل کیا آپ کی روح تک خوش کر دینی ہے، پورے شوق سے وہ بھی۔ انجم سیال نے انگلی پر اپنی آوارہ گال کو چھوتی لٹ کو لپیٹتے کہا۔ بس پھر ٹھیک ہے، ہم تو ہر بار ہی خوش ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ کام کر کے، نبیل نے اپنے لہجے میں شیطانی لاتے جواب دیا۔ انجم سیال مسکرائی اور فون بند کر دیا تھا۔ اب نادیہ، تمہیں پتہ لگے گا کہ تم نے کس سے الجھنا چاہا۔ تمہاری بیٹی کے جو پر نکلے ہیں نا، کیسے کتروں گی انہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ نادیہ کے تصور سے نفرت سے کلام کیا۔ ہائے دل، کیا حال ہے؟ اسکرین پر اس کی تصویر ابھرتے ہی صاحبہ نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک نہیں میں، دل جان نے منہ بناتے جواب دیا۔ اسے نواب کی زیادتی رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ کیوں، تمہیں کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ نواب نے ٹھکائی شکائی تو نہیں کر دی کہیں؟ صاحبہ نے کیمرے کے پاس آتے شگل سے پوچھا تھا۔ تم بھی اب ایسا ہی کرو گی؟ پتہ مجھے مجال ہے جو تم کبھی میرا ساتھ دے دو، دل جان نے منہ بگاڑتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ صاحبہ نے سیریس ہوتے پوچھا۔ جو بات ہے نا وہ بتا نہیں سکتا، وہ بس میں محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا مل نہیں رہا جو بنا کہے میری بات سمجھ جائے۔ ٹیبل پر دونوں بازو رکھتے وہ بڑے اشتیاق سے اپنی حالت بتا رہا تھا۔ یہ کیسی حالت ہے جو زبان سے نہیں بیان ہو رہی؟ بھائی پیوی تو نہیں رکھی؟ صاحبہ کو اس وقت دل جان کے اسکریو ڈھیلے لگ رہے تھے۔ تم بھی نہیں سمجھ رہی یار؟ دل جان نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں لیتے سر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ کیا سیریس مسئلہ ہے دل؟ صاحبہ اس کی حالت کے پیش نظر سنجیدگی سے بولی۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے۔ ہاں بہت، بس یہ سمجھ لو کہ یار تم کب آ رہی ہو پاکستان؟ اپنی حالت پھر اس کی زبان سے بیان نہیں ہوئی کہ اس کے آنے کا پوچھ لیا تھا، شاید آمنے سامنے سے کوئی حل نکل آئے۔ ابھی ایک ہفتہ ہے، تم بتاؤ دل، میرا انتظار اتنی شدت سے کیسے کر رہے ہو؟ صاحبہ نے چمکتی آنکھوں سے سوال کیا۔ ہاں کیونکہ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میری حالت بہت بری ہوئی ہے۔ بھائی بھی نہیں سمجھ رہے یار؟ اور جس نے حالت بری کی ہے وہ اپنی کنڈیشن کو بیان کرتا کرتا وہ پھر چپ ہو گیا تھا، اسے تو الفاظ بھی نہیں مل رہے تھے۔ وہ کیا؟ صاحبہ نے آنکھیں سکیڑی، اسے معاملہ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ مجھے تمہارا بہت انتظار ہے، شدت سے تمہیں مس کر رہا ہوں، جلد آ جاؤ یار اور مجھے حل بتاؤ اس سب کا۔ دل جان نے بچوں کی طرح منہ بناتے کہا۔ اوکے جلد آؤں گی، ابھی میری کلاس ہے، پھر بات کرتے ہیں، بائے۔ اس کو بائے کرتے کہا اور اسکرین بلنک ہو گئی۔ جس وجہ سے میری حالت بگڑی ہے اسے میں نے 2 دن سے نہیں دیکھا، میرا دل میری خوابوں میں نہیں رہا۔ صاحبہ کیسے دیکھوں اسے، کہاں دیکھوں؟ وہ اب تک گھر بھی نہیں آئی ہیں۔ سیماب کے چہرے کو سوچتے وہ اضطرابی کیفیت میں خود سے بول رہا تھا۔ یار دی گریٹ ایڈوکیٹ دل جان سیال ایک ایکشن لڑکی کو اپنے سر پر سوار کر چکا ہے۔ اوف، میرا کیا بنے گا؟ یہ محبت تو بندے کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ اپنے سر کو کرسی کی ٹیک سے لگاتے وہ اپنی آنے والی زندگی کو سوچ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی آنکھ کھلی تو خود کو کسی انجان جگہ پر پایا۔ مکمل ہوش آنے پر جب پورے کمرے میں نظر گھمائی تو احساس ہوا کہ اسی ہاسپٹل کا ایمرجنسی روم ہے۔ وہ یہاں کیسے آئی تھی؟ اپنے ہاتھ کو دیکھا تو ڈرپ لگی ہوئی تھی، وہ یہاں کیسے پہنچی؟ دماغ پر زور ڈالتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ کیا ہوا تھا تو اسے سارا سین صبح سے لے کر بے ہوش ہونے تک یاد آنے لگا۔ کیسے وہ سرجری سے فارغ ہو کر میٹنگ ہال گئی تھی، پھر وہاں نواب کو ایک اونر کی حیثیت سے پایا، پھر اس سے ایک قسم کی لڑائی کی اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں اس کے سامنے بے ہوش ہو گئی، مجھے یہاں کیا وہ لے آیا تھا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اگر اس نے ٹریٹمنٹ کیا تھا تو یقیناً وہ اس کے بے حد نزدیک تھا۔ یہ سوچ کر اسے شرمندگی سی ہونے لگی تھی، ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ جتنا تم سے دور بھاگتی ہوں، قسمت اتنا مجھے تمہارے قریب لا کھڑا کر دیتی ہے۔ کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا؟ سامنے دل پر ہاتھ رکھے وہ الجھ رہی تھی۔ نواب کاش تم ان جیسے نہ ہوتے، کاش۔ اس کے نام پر بڑھتی دل کی دھڑکن کو سنبھالتے وہ دکھ سے بولی تھی۔ اس ہاسپٹل کا اسے بہت غرور ہے، تبھی مجھے نیچا دکھانے کے لیے مجھ سے اتنی مشقت کروائی جا رہی تھی۔
میں پورا سال ان کے احسان تلے دبی رہوں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے قول میں واپس آتی وہ اپنا دماغ سیٹ کر چکی تھی۔ وہ اس ہاسپٹل کو ہی ریزائن کر دے گی جس نے اسے 2 دن اس کی اوقات دکھانی چاہی تھی۔ وہ قابل ڈاکٹر تھی، اسے کہیں جاب مل سکتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے کھینچ کر کینونا اتارا اور بیڈ سے نیچے اتری۔ وہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ جن لوگوں نے اس کے والدین کو ذلیل کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، پھر اب انہیں سکون نہیں دے رہے تھے، ان کا احسان کیسے لے سکتی تھی وہ؟ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ہوا تھر تھراتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ مانسون کے مہینے چل رہے تھے تو بارش کا موسم ہوا تھا اور وہ اپنی ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھا اس ہوا کو محسوس کرتا اپنی نگاہوں کو اس کھڑکی پر مرکوز کیے ہوئے تھا جو اس کے ہاتھ میں تھی، ایک لیڈیز واچ۔ وہ کوئی برانڈڈ واچ نہیں تھی، لیکن جس لڑکی کی کلائی کی زینت تھی، اس لڑکی کی وجہ سے اس گھڑی کی ایک نامعلوم انمول قیمت تھی جو وہ خود کھوجتے سے قاصر تھا۔ وہ تو اس کو ہوش میں لانے کے چکروں میں بھول گیا تھا کہ وہ اس سے اپنا انتقام لینا چاہتا تھا، جس نے بھری محفل میں پہلے اس کی موم سے بدتمیزی کی اور پھر اسے تھپڑ مارا۔ اور نواب سیال کے لیے یہ دونوں باتیں بولنا قطعاً آسان نہیں تھا۔ اس کی نبض چیک کرتے وقت اس نے گھڑی کو کلائی سے جدا کیا تھا اور بجائے اس گھڑی کو سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے وہ اسے غیر ارادی طور پر اپنی پاکٹ میں ڈال گیا تھا۔ اس کو ٹریٹمنٹ دینے کے بعد گھر آنے تک اسے یاد نہیں رہا تھا کہ اس لڑکی کے گھڑی وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی۔ اور جب فریش ہونے کی غرض سے اس نے پاکٹ سے والیٹ نکالا تو گھڑی بھی ساتھ اجتی باہر آ گئی تھی اور وہ کتنی دیر اس گھڑی کو پکڑے دیکھتا رہا۔ ایک عجیب تاثر تھا، ایک ایسی لڑکی کی گھڑی جس کی آنکھوں نے اسے بے بس کر دیا تھا، ایک ایسی لڑکی جس کو پاس کرنے پر وہ کتنی لمحے پلک نہیں جھپک سکا تھا۔ ہاں، وہ ایک ایسی ہی لڑکی تھی کہ جس کے لیے نواب سیال کہتا تھا کہ وہ اس سے بدلہ لے گا، لیکن کیا سچ میں وہ اسے تکلیف دے سکتا تھا، جبکہ پہلی بار میں ہی وہ اس کی جان بچانے کے لیے کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ یہ گھڑی اسے لوٹا دینی چاہیے، ویسے اس کے دماغ نے اس سے کہا تھا، لیکن کیوں؟ دل نے عجیب سوال کیا۔ یعنی وہ اس کی چیز کو اپنے پاس رکھنا چاہ رہا تھا۔ نواب نے اس گھڑی کو اپنے چہرے کے پاس کیا تو اس گھڑی میں سے کلون کی سی خوشبو آ رہی تھی، جیسے کلائی پر کلون لگایا ہو اور وہ اس کی کلائی میں پہنی ہوئی چیز پر بھی آ جائے، لیکن اس گھڑی پر بہت گہری حواس گل کر دینے والی خوشبو تھی، سکون دہ، جس نے نواب کو مسکرانے کے ساتھ آنکھیں بھی بند کر دیا تھا۔ سکون! نواب، تم اس کی مہک کو اپنے اندر کیسے اتار سکتے ہو؟ بھول گئے کہ اس سے تم نے انتقام لینا ہے اپنی بے عزتی کا؟ نواب کے دماغ میں دوبارہ سوال ابھرا تھا، جس پر اس کی نرم گرم آنکھیں سخت ہو گئی تھی اور اس نے فوراً اس گھڑی کو اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ بے اختیار اس کے قدم بالکونی کی طرف بڑھے تھے کیونکہ اسے گاڑی کی آواز آئی تھی جو یہ ظاہر کر رہی تھی یقیناً وہی ہوگی۔ ریلنگ پر ہاتھ جماتے ادھر دیکھا جہاں انیکسی کے پاس وہ گاڑی پارک کر رہی تھی اور اس کے نکلتے ہی اس کی ماں نے اس کو گلے لگایا تھا۔ وہ اتنی دور سے بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کا چہرہ سپاٹ اور زرد تھا، یعنی اسے اپنی ٹرپ مکمل کرنی چاہیے تھی جو اس نے نہیں کی اور وہ ایسے ہی ادھوری چھوڑ کر ضد سے واپس آ گئی تھی، بنا جانے کہ نواب نے اسے ہوش میں لانے کے لیے کتنی محنت کی تھی۔ مجھے ملو ذرا، تمہاری کس بل ٹھیک کروں گا۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ تب کر بولا تھا۔ اسے کہاں برداشت ہوتا تھا کہ وہ یہ بات جانے ہی نہ کہ اسے ہوش میں کون لے کر آیا۔ نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی کے دل میں اپنے احسانات ڈالنا چاہتا تھا، اسے مجبور کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے دیکھے، اس کے پاس آنے پر نگاہیں جھکائے، اس سے سہمے، اس سے ڈرے، اس کے لمس پر تڑپ جائے، لیکن وہ تو نواب کے سب خیالوں سے الٹ نکلی تھی۔ نہ جھکنا، نہ نگاہیں جھکانا، نہ لرزنا، نہ ڈرنا، نہ سہمنا۔ اس نے تو تھپڑ تک مار دیا تھا نواب کو، اس سے بڑھ کر وہ کیا اس کی نڈر طبیعت کی گواہی دیتا؟ اس کا کملایا زرد چہرہ اسے اندر ہی اندر کہیں پریشان بھی کر رہا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے اور ایک اصل ڈاکٹر ایسا ہمدردانہ اثر اپنے اندر
پاتا ہی ہے۔ اور پھر بھی کمال تھا کہ جب تک وہ اندر نہیں چلی گئی وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ خود بھی تو ویسا ہی تھا، بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ میری بچی، 2 دن بعد تمہاری شکل دیکھ رہی ہوں۔ ماں صدقے، نادیہ جو اس کے آنے کی خبر پر کب سے باہر لان میں انتظار کر رہی تھی کہ اس کے گاڑی سے نکلتے ہی چہرہ ہاتھوں میں لیتے محبت سے چومتے کہا اور گلے لگا لیا، امی کافی تھک گئی ہوں، کھانا لگا دے پلیز۔ سپاٹ چہرے سے اپنی امی کو جواب دیا اور اندر بڑھ گئی تھی۔ نادیہ کو اس کا انداز اکھڑا اکھڑا سا لگا، لیکن وہ اسے اپنا وہم سمجھ گئی کہ شاید تھکی ہوئی ہے، اسی لیے اپنا سر جھٹکتی وہ کچن میں چلی گئی تاکہ اسے کچھ کھانے کو دے سکے۔ شاور کا پانی ڈائریکٹ اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا اور آنکھیں کو بند کیے سوچوں میں غرق تھی۔ آج تک وہ اپنی جاب پر کتنا اتراتی تھی کہ اس نے اپنے بل بوتے پر ہاسپٹل میں جاب حاصل کی اور ہر ایک کو کرارا جواب دیتی تھی اگر کوئی اس پر احسان کرنا چاہتا، لیکن آج اس کے پاس جو ایک مان ایک غرور تھا وہ بھی چھن گیا۔ اس کو بری طرح سے شکست ملی تھی۔ اتنا عرصہ جس بات پر اتراتی وہ تو اس کی تھی ہی نہیں، وہ تو اب تک سیال خاندان کی ہی ٹکڑوں پر پل رہی تھی۔ یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنے تایا کے ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی، ایک اور احسان اس پر آ گیا تھا۔ کھانا لگ گیا ہے سیمی، آ جاؤ بیٹا۔ اس کی سوچوں کا بھنور تب رکا جب کمرے سے نادیہ جمیل کی آواز آئی۔ اپنی آنکھوں کو کھولتے ہی اس نے شاور بند کیا تھا اور فریش ہو کر نیچے کچن میں چلی گئی تھی۔ کرسی کھینچ کر بیٹھی اور کھانا خاموشی سے کھانے لگی تھی۔ سب ٹھیک ہے سیما آپ؟ اس کی غیر معمولی سنجیدگی پر نادیہ نے پوچھا تھا۔ سیماپ نے انہیں دیکھا۔ یہ ہاسپٹل کس کا ہے امی جس میں میں کام کرتی ہوں؟ سنجیدگی سے عام لہجے میں سوال کیا تھا، یعنی اپنی ماں کو بھی پرکھنا چاہتی تھی کہ انہیں بھی علم ہے یا نہیں۔ نادیہ جمیل کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے اور اس سے چھپا نہیں تھا یہ۔ میں نے پانی تو رکھا نہیں، رکو میں لاتی ہوں۔ اس کی بات کو اگنور کرتے وہ فریج سے پانی لینے چلی گئی۔ سیماپ کی نگاہیں اپنی ماں پر جمی تھی۔ یہ لو کھانا صحیح بنا، تمہاری پسند کا ہے نا؟ مسکرا کر اس کا دھیان دوسری طرف لگانا چاہا تھا۔ امی میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ ہاسپٹل آپ کو علم ہے کس کا ہے؟ سلقی سے کھانا کھاتے دوبارہ سوال داغا تھا۔ نادیہ نے اپنا گلا تر کیا، وہ اپنی بیٹی کی مزاج سے واقف تھی۔ وہ مجھے کیا علم؟ کندھے اچکاتے وہ کچن میں ایسے ہی مصروف ظاہر کرنے لگی تھی۔ سیماب نے سنجیدہ نظر ان پر ڈالی اور پھر کھانا کھایا، جی بھر کر کھایا۔ پورے دن سے بھوکی تھی، کم سے کم کھانا درمیان میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جی بھر کا کھانا کھانے کے بعد پلیٹ سمیٹی اور واش سنک میں رکھ دی، اسے دھویا اور سائڈ پر رکھ دی تھی۔ اس دوران نادیہ خود کو مصروف ظاہر کرتے کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ سیماب منہ صاف کرتے باہر آئی اور نادیہ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ میں بتاؤں آپ کو یا آپ خود مجھے بتائیں گی امی؟ اسی سنجیدگی کو برقرار رکھتے پوچھا تھا۔ اب کی بار اس کا لہجہ کسی بھی لچک سے پاک تھا۔ نادیہ کو چاروں نچار جواب دینا پڑا تھا۔ وہ سیماب وہ ہاسپٹل ابھی نادیہ کوئی تمید ہی باندھ رہی تھی کہ سیماب نے ہاتھ سے ان کو چپ کروا دیا تھا۔ تایا جان کا ہے، ان کی بات کو اس نے پورا کیا تھا۔ نادیہ نے فخر چہرے کے سے اسے دیکھا، نہ جانے اب کیا کرے گی وہ۔ دیکھو بیٹا امی مجھ سے کب سے چھپا رہی ہیں آپ؟ یہ تھکتی نہیں ہیں؟ ان کے احسان لیتے لیتے سیماب کے لہجے میں الجھن زدہ سوال تھا۔ کیسے بات کر رہی ہوں؟ نادیہ نے اس کی ٹون پر ٹوکا تھا۔ ایک وہ ہے جو احسان پر احسان کرے ہمیں نیچے لگا رہے ہیں، اور ایک ان کا بیٹا ہے جو جاہلوں کی طرح کام پر کام دے کر اپنی حاکمیت ظاہر کر رہا ہے، اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ کیسے بات کر رہی ہوں میں؟ سیماب غصے اور شوق میں اپنی ماں کے سامنے بولی تھی۔ تمہیں نواب نے کچھ کہا ہے؟ نادیہ کو افسوس ہوا جس طرح سیماب کا لہجہ تھا۔ یہ جو 2 دن بعد شکل دیکھی ہے نا میری، یہ مجھے اجڑ دیا گیا ہے وہاں ان کے ٹکڑوں پر پلنے کا۔ سیماب نے سرد لہجے میں طنز کیا تھا۔ سیمی، نادیہ نے پھر اس کی ٹون پر ٹوکا تھا، اب آپ مجھے کس فیصلے سے نہیں روکیں گے؟ میں یہ ہاسپٹل چھوڑ رہی ہوں، مجھے باہر کسی ویٹرس کی جاب مل جائے قبول ہے، لیکن ان کے احسان کا مزید بوجھ میرے کندھے اٹھانے سے انکاری ہے۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی حتمی انداز سے اپنی ماں کو فیصلہ سنایا، اور مزید کوئی بھی کہے یا سنے وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ پیچھے نادیہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو آج تک ہر بری سرد گرم ہوا سے بچاتی آئی تھی، اور
اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے سب سنبھالیں اسے۔ دل جان صاحب پلیز اس کا کلائنٹ سے مل لیں، وہ ہر قیمت دے گا آپ کو، آپ یہ کیس لے لیں۔ دل جان کے موبائل پر اس کے اسسٹنٹ کی آواز ابھری تھی۔ کیس کیا ہے؟ دل جان نے کالر کا بٹن بند کرتے پوچھا۔ معمول سے ہٹ کر وہ سنجیدہ تھا اس کے پیشے کے حوالے سے جو بات تھی۔ سر، لڑکی پر اس کے سسرال نے تشدد کیا ہے، اس حوالے سے وہ ملنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کے خلاف کیس لڑ سکیں۔ اسسٹنٹ نے تفصیل سے بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، اسے 1 گھنٹے کا وقت دو، میں پہنچ رہا ہوں، اپنے بالوں میں برش کرتے سنجیدگی سے کہا اور فون بند کر دیا تھا۔ تیار شیار ہو کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا کہ اسے کوریڈور سے چلتا نواب نظر آیا جو موبائل میں مگن تھا اور ساتھ ساتھ چلتا آ رہا تھا۔ دل جان نے اس کے آنے کا انتظار کیا۔ آپ نے جان کر کیا نا بھائی؟ نواب کے پاس آتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ نواب نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے نہیں علم تھا کہ دل جان کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ کیا جان کر کیا مطلب؟ نواب نے ناسمجھی سے اس سے پوچھا۔ وہ آپ کے ہاسپٹل میں سرجن ہے اور آپ نے جان کر اس کی ڈبل ڈیوٹی کی تھی۔ نواب کی طرف سنجیدگی سے دیکھتے دل جان نے سیماب کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بات کا اشارہ سمجھتے نواب کے ماتھے پر بل پڑے۔ چاہے اس کا بھائی تھا لیکن اسے پھر بھی اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ سیماب کو ڈسکس کرے۔ مجھے بالکل نہ بتاؤ کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں، مجھے اچھے سے علم ہے سب۔ اس کو سپاٹ انداز میں جواب دیا اور آگے بڑھنے لگا کہ دل جان نے اس کے بازو کو پکڑ کر روکا۔ آپ غصے کے تیز ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن وکیل ہونے کے ناطے آپ کو ایڈوائز کروں گا، کسی کے غصے کے پیچھے وجہ کیا ہے کچھ تحقیق کر لیا کریں، کیونکہ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو اس غصے کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ دل جان کا اشارہ اس پارٹی والے سین کی طرف ہی تھا۔ میرے معاملات سے دور رہو دل، اپنے کام پر دھیان دو۔ نواب نے اسے سخت نظروں سے کہا۔ اس کا ان سب سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا تو وہ کیوں پڑ رہا تھا اس سب میں؟ بھائی، مجھے افسوس ہے کہ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، دل جان نے افسردگی سے کہا اور باہر کی طرف قدم لے لیے۔ نواب نے جبڑے بھینچ کر اسے دیکھا۔ کیوں وہ اس کی حمایت کر رہا تھا؟ نواب بابا، بڑی بیگم صاحبہ آپ کو کمرے میں بلا رہی ہیں۔ تبھی ملازمہ نے ادباً جھکتے اسے پیغام دیا۔ نواب سر جھٹکتا اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اپنی ماں کے خلاف تو ایک لفظ نہیں سن سکتا تھا وہ، شاید اس لیے کہ ابھی وہ سب سے انجان تھا۔ غصہ اور افسردگی سے وہ باہر نکلا تھا کہ نظر انیکسی کی طرف اٹھی تھی۔ دل نے شدت سے چاہا کہ وہ اسے نظر آ جائے جو 3 دن سے اسے نہیں دکھی تھی۔ اسے اپنے اندر کی حالت سمجھ آ رہی تھی لیکن نہ یقین ہو رہا تھا نہ بیان۔ اس کے دل کی خواہش پوری ہو بھی گئی کہ وہ بھی دروازہ کھول کر باہر آئی تھی، ساتھ اس کی بہن تھی۔ وہ اس وقت پرپل رنگ کے پلین کرتے اور کالے رنگ کے پیجامے کے ساتھ کالے ہی رنگ کا دوپٹہ مفلر کی طرح لیے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کچھ اس کے چہرے کی سرخی اور کشش پلک نہ جھپکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے لمبے بالوں کو ہلکے جوڑے میں قید کر رکھا تھا جس کی 2-3 آوارہ لٹیں رخساروں پر جھول رہی تھی۔ اوورآل اس نے بازو پر لگایا ہوا تھا۔ پاؤں میں سنیکرز پہنے وہ اپنی بہن کے ساتھ بات کرتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر جاتی، دل جان کے قدم تیزی سے اس کی طرف خود بخود بڑھ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر صحیح مگر اس سے بات کرنے کا موقع تھا۔ اشما، کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑ دیتی ہوں میں راستے میں تمہیں۔ کیوں آٹو کروانا تم نے؟ سیماب نے نرمی سے پوچھا جو اس کے ساتھ جانے سے منع کر رہی تھی۔ آپ کو دیر ہو جائے گی، یونیورسٹی کے روٹ پر کافی ٹریفک ہوتی ہے، آپ ہاسپٹل کے لیے لیٹ ہو جائیں گی۔ اشما نے اسے نرمی سے وجہ بیان کی تھی۔ میں ہاسپٹل نہیں جا رہی اور بحث نہیں، اس کو 2 ٹوک انداز میں کہا کہ اشما نے اسے روک کر دیکھا تھا۔ ہائی لیڈیز، دل جان کی آواز پر دونوں پلٹے جو ہلکی مسکراہٹ اور بلیک 3 پیس میں بہترین لگ رہا تھا۔ نواب کے بعد وہ اپنی شخصیت میں خوب رو تھا۔ آپ نے رامیر کے ساتھ بھی آپ نے ایسے ہی رویہ رکھا، پلیز ان کے ساتھ تو ایسا نہ کریں۔ اشما نے دھیمی آواز میں سیماب کا بازو پکڑ کر روکا تھا کیونکہ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی۔ سیال خاندان، ان کا ایک بھی فرد قابل اعتبار نہیں، اشما کا ہاتھ ہٹاتے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔
لیکن سیال خاندان کا ہر فرد ایک جیسا نہیں ہے مس سماب، دل جان نے نرمی سے جواب دیا۔ خون اثر رکھتا ہے، سمار نے بھی دو بدو جواب دیا تھا۔ خون تو آپ کا بھی وہی ہے، دل جان نے بھی اسے جواب دیا۔ تربیت کا فرق ہے، اس نے دل جان کے سامنے آتے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ صحبت کے اثر سے تربیت بدلی بھی جا سکتی ہے، اس کے قریب 2 قدم پر رکتے گمبھیر لہجے میں کہا کہ سماب تھوڑا سٹ پٹا گئی تھی۔ ایکسکیوز می، میں بھی یہاں ہوں، اشما نے پریشان لہجے میں دونوں کو متوجہ کیا، جو ایک دوسرے کو دیکھتے ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی لڑنے لگ جائیں گے۔ تمہیں یونیورسٹی جانا چاہیے، سماب نے اشما کو گھورتے کہا کہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے، راہمیر کی بھی آواز نے ان تینوں کو متوجہ کیا۔ تم اسے یونیورسٹی چھوڑ دو گے؟ سماب نے اسی سنجیدہ چہرے سے راہمیر سے پوچھا تھا۔ نو پرابلم آپی، راہمیر نے خوشی سے جواب دیا، کم سے کم اب وہ اس سے مخاطب تو تھی۔ سماب نے اشما کو دیکھا جو وہ گہری سانس لیتے راہمیر کے ساتھ چل پڑی تھی۔ اتنا غصہ کیوں کرتی ہیں آپ کے چہرے پر اتنا غصہ سوٹ تو نہیں کرتا ویسے؟ اس کے چہرے کی سرخی پر دل جان کی نگاہیں پھسل رہی تھی۔ مجھ سے فری ہونے کی قطعاً کوشش نہ کرے مسٹر دل جان سیال، سماب نے غصے سے کہا اور پلٹ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اتنی حسین کیوں ہیں آپ؟ دل جان کی آواز پر وہ کرنٹ نگاہوں سے پلٹی تھی۔ دل جان کی آواز پر وہ کٹر نگاہوں سے پلٹی تھی۔ اس کی ضرورت بالکل نہیں، سماب نے اس کے الفاظ پر کہا جو اس نے بنا لحاظ کے ادا کیے تھے۔ دل جان دوبارہ مسکراتا اس کی طرف 2 قدم پر رکا تھا۔ نواب جو اب ہاسپٹل کے لیے نکلنے کو باہر آ رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے انیکسی کے پاس دل جان اور سماب کو ایک دوسرے کے اتنے پاس پایا کہ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کی برداشت سے باہر تھا کہ وہ اس لڑکی کے پاس اس کا بھائی جائے جس لڑکی سے وہ نفرت کرتا تھا۔ میں سماب سچ سنیں گی ایک بار؟ اس کے چہرے کو والہانہ انداز میں دیکھتے پوچھا۔ سماب کا چہرہ ابھی بھی سپاٹ تھا۔ آپ میرے دل کو بھا گئی ہے، خود کو بچا لیں، میں دور ہونے والا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے جذبات سے چور لہجے میں کہا کہ سماب نے حیرت سے اسے دیکھا جو کتنا ڈھیٹ تھا۔ اب مجھے چلنا چاہیے ورنہ مجھ سے جایا نہیں جائے گا، قدم الٹے لیتے اسی دل فریبی سے کہا تھا۔ لا حاصل کی خواہش کرنا بے وقوفی سے بڑھ کر کچھ نہیں، سماب نے اسے جواب دیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی اور دل جان کی نگاہ سے زن سے گاڑی بھگا لے گئی۔ دل جان نے ہنس کر اس کو جاتے دیکھا تھا۔ اتنی آفت تو باہر کے ملکوں میں بھی نہیں ہے جو آپ میں ہے، سماب کے غصے بھرے چہرے کو سوچتے مسکرا کر کہا تھا۔ سر جھٹک کر پلٹا تو سامنے نواب کو سرخ چہرے سے دیکھتے پایا تھا۔ دل جان کی مسکراہٹ سمٹی، نواب کا جبڑا بھیجا ہوا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی کار کا دروازہ کھولا اور زن سے گاڑی سیال ولا سے نکال کر لے گیا۔ اب اس کا ارادہ سیدھا اس سماب کی عقل ٹھکانے لگانے کا تھا اور اسے وارن کرنا تھا کہ اس کے بھائی سے 100 فیٹ دور رہیں، کیونکہ نواب سیال کے تن بدن میں وہ آگ لگی تھی جو اس کا دماغ سوا نیزے پر پہنچا دیتی تھی۔ ڈاکٹر سماب، آپ ریزائن کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر یا ہارون نے حیرت سے پوچھا تھا۔ پیپر کو آنکھوں سامنے کرتے سنجیدگی چہرے سے کہا تھا۔ وہ سائن کرنے لگی تھی کہ ہارون نے اس کے ہاتھ سے پین کھینچا تھا۔ سماب نے ناسمجھی سے ہارون کو دیکھا جو لب بھیجے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر ہارون، کیوں ہاتھ سے لیا پین؟ سماب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی، پین کو 2 ٹکڑوں میں کرتے حتمی انداز میں کہا۔ کیوں، کس وجہ سے روک رہے ہیں آپ مجھے؟ سماب تپے ہوئے انداز میں بولی کیونکہ وہ اس کے ہاتھ سے لے کر پین توڑ چکا تھا۔ یہ کافی الٹ کھوپڑی والی حرکت تھی۔ آپ اس لیے چھوڑ کر جا رہی ہیں کہ آپ کو ڈبل ڈیوٹی کرنی پڑ رہی ہے یا پھر 14 گھنٹے کی ڈیوٹیز کر دی گئی ہیں آپ کی؟ ہارون سامنے بیٹھا بولا تھا۔ اسے سماب کی سراسر حماقت لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر ہارون، خود سے کوئی بھی دماغ لڑا کر اگر آپ میرا ارادہ بدل دیں گے تو یہ قطعاً ممکن نہیں، اپنی آنکھوں کو زور سے بند کرتے کہا۔ ڈاکٹر سماب، ایسا ہی ہے جو میں سوچ رہا ہوں، ابھی پچھلے مہینے آپ کی ہاؤس جاب ختم ہوئی ہے اور یہی جاب لگ گئی ہے آپ کی، 1 مہینے پہ ہی تھک گئی ہیں آپ۔ وہ سماب کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وہ کم ہمت سے کام لے رہی ہے۔ ڈاکٹر ہارون، میرا سر جو ہے نا کافی خراب ہے آج کل، ایسے ہی آپ کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی۔ اس کی طرف دیکھتے ہلکے پھلکے
انداز میں کہا تھا کہ وہ ریلیکس ہو سکے۔ ڈاکٹر ہارون اس کے لیے قابل عزت شخص تھا۔ سماپ، دیٹس ناٹ فیئر، تم غلط کرنے جا رہی ہو، جو میں بالکل نہیں چاہوں گا۔ ہارون نے پریشانی سے اسے کہا تھا۔ یا اللہ ڈاکٹر ہارون، میرا فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ دوبارہ سے پین لیتے، پیپر پکڑتے کہا تھا۔ نہیں، ہارون نے دوبارہ اس کے ہاتھ سے پین لینے کے لیے آگے بڑھا۔ سماپ نے فوراً سے ہاتھ پیچھے کھینچے۔ دونوں اسی تگدو میں اپنی جگہ سے اٹھ چکے تھے۔ سماپ کو ہنسی بھی آ رہی تھی اس بچکانہ حرکت پر، لیکن ہارون اسے بالکل یہ حرکت نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ تبھی وہاں سے گزرتے نواب کی نظر بے ساختہ اس کے کیبن پر لگے گلاس کے اس پار نظر گئی، جہاں وہ ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ دور کر رہی تھی اور ہارون اس کے ہاتھ سے پین کھینچنے کے چکروں میں تھا۔ اس کی ہنسی بے شک بہت دل فریب تھی، لیکن اس وقت اس کی ہنسی، وہ بھی کسی اور مرد کے ساتھ، جل ترنگ کھیڑتی نواب سیال کے تن بدن میں لگی آگ کو مزید بھڑکا گئی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنے اندر کی آنکھ کو گھڑ دبا کر آیا تھا، اسے کتنی مشکل سے ضبط کر رہا تھا کہ اب اس کا ہنسنا اس کو ہتھوڑی کی طرح اس کی ہنسی اس کے دماغ میں لگے تھے۔ آفس بوائے، تبھی وہ پوری شدت سے دھاڑا تھا کہ وہاں موجود تمام سٹاف ڈر کر اپنی جگہ سکت ہوا تھا۔ اس کی سخت دہاڑ پر اندر ہارون اور سماپ اپنی جگہ رک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے تھے، جہاں وہ سرخ ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے آفس میں چائے بھجواؤ، پورے روب سے بولتا وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا اپنے آفس کی طرف بڑھا تھا۔ سماپ نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے آرڈر کو سمجھا تھا۔ وہ یقیناً ناشتہ کر کے نکلا تھا گھر سے، اور آتے ساتھ چائے، اور اسے دیکھ کر اور اتنی سخت آواز پر یہ بہت عجیب تھا، لیکن اسے سمجھ آ گیا تھا۔ مسٹر نواب، نفرت تو صحیح کریں کم سے کم۔ اس کے حالت سمجھتے وہ سرد آہ بھرتے بولی تھی۔ سماپ سائن نہیں کرے گی آپ؟ ہارون دوبارہ اس کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ ہو گئے، پیپر کو فولڈ کرتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اب چہرے پر مسکان تھی۔ سماپ، آپ میری بے حد اچھی دوست ہیں کہ اسے جا سکتی ہیں مجھے ایسے چھوڑ کر۔ ہارون کی آواز صدمے سے کم نہیں تھی۔ آپ مینج کر لیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کی طرف بنا دیکھے کہا، اور کیبن سے باہر نکل گئی۔ پیچھے ہارون بے بسی سے مکہ اپنے ہاتھوں میں مارتا رہ گیا تھا۔